یہ بڑے ہی پرانے زمانے کی بات ہے، قریباً آج سے 400 سال پہلے کی داستان ہے۔ ایک بڑی امیر عورت تھی، اس کا کاروبار بڑا بہترین تھا۔ تو نعوذ باللہ استغفر اللہ، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اکثر جو دولت ہے انسان کو بے راہ روی کی طرف لاتی ہے۔ اس نے ایک ملازم رکھا اور نعوذ باللہ ملازم رکھنے کے بعد اس نے اس ملازم کے ساتھ بدکاری کی اور والعیاذ باللہ تعالی اس کو حمل ٹھہرا، ایک بچی پیدا ہو گئی۔ جس دن وہ بچی پیدا ہوتی ہے نا، تو اسی دن اللہ کی قدرت سے کوئی عجیب و غریب معاملہ ہوتا ہے۔ اب وہ سنیے کیا ہوا۔ گھر میں بچی پیدا ہوئی، اس عورت نے اس ملازم کو کہا کہ بھئی ہم نے کچھ کھانا پکانا ہے، ایسا کرو باہر جاؤ اور آگ کے لیے کوئی لکڑیاں لے آؤ تو تاکہ ہم کھانا پکا سکیں۔ اب جیسے ہی یہ آدمی گھر کے دروازے کے باہر نکلتا ہے تو ایک عجیب آدمی اس کے سامنے کھڑا ہے، اس کو اس نے کبھی پہلے نہیں دیکھا۔ آنے والے نے یہ پوچھا کیا گھر میں کوئی بچی پیدا ہوئی ہے؟ کہنے لگا ہاں ہوئی ہے۔ تو اس نے کہا تو پھر سنو، یہ وہ بچی ہے کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، یہ بڑی ہونے کے بعد 100 مردوں سے برا کام کرے گی، اور استغفر اللہ سب سے بڑی بری بات یہ ہوگی کہ یہ لوٹ کر اپنے ہی باپ کے ساتھ نکاح کرے گی اور اس کے باپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ جب یہ بات سنی تو اس ملازم کے دل میں ایک بڑا خوف۔ اکثر ہم نے معاشرے میں دیکھا ہے کہ گناہ کے بعد انسان کو ندامت، لیکن یہ تو معاملہ بہت سیریس کیس تھا یہ۔ تو اس کے دل میں اب ایک وسوسہ آیا۔ وسوسہ یہ آیا کہ کیوں نہ ہو کہ میری ہی یہ اب ناجائز اولاد ہے، پھر میں ہی اس سے شادی کروں، یہ تو بہت ہی برا کام ہوگا، اور پھر یہ میری بچی 100 لوگوں سے نعوذ باللہ برا کام کرے گی، تو یہ اس کو اور برا فیل ہوا، حالانکہ وہ برائی جو کر چکا تھا وہ بھی بہت ہی گناہونی تھی نعوذ باللہ۔ تو اندر گیا، کہنے لگا کہ میرا تھوڑا سا ارادہ ہے کہ میں اس بچی کو تھوڑا سا ذرا باہر گلی میں لے جا کر تو تھوڑا سا چکر لگانا چاہتا ہوں، میرا دل کرتا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے گھر سے چھری لی اور گلی میں لے جا کر لوگوں کی نظر سے پوشیدہ ہو کر اس نے اس بچی کے پیٹ میں چھرا گھونپ دیا، یعنی اپنی طرف سے بچی کو قتل کر کے وہ وہاں سے فرار ہو گیا۔ اچھا، اندر عورت جو تھی تو وہ اس کا انتظار کر رہی تھی کہ ابھی یہ بچی کو لے کے آتا ہے یا ابھی لے کے آتا ہے، لیکن جب دیر زیادہ ہو گئی تو واپس نہ آیا۔ عورت گھر سے باہر نکلی تو دیکھا کہ لوگ اکٹھے ہیں، شور مچا ہوا ہے کہ بھئی کسی نے ایک بچی کو یوں چھرا مارا ہوا ہے، پتہ نہیں بچی مر گئی ہے یا زندہ ہے، دیکھیے۔ تو جب قریب جا کے دیکھا تو اللہ کی قدرت یہ کہ بچی کے سانس چل رہے تھے۔ جراح کے پاس بچی کو لے جایا گیا، بچی بچ گئی۔ اب ہوا وہی جو اللہ چاہتا ہے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ بچی بڑی ہوئی، تھوڑا سا بچی نے شعور سنبھالا، اس بچی کی ماں فوت ہو گئی، اور وہ آدمی تو بھاگ چکا تھا، واردات کر کے وہ ملازم بھاگ گیا تھا ڈر سے، خوف سے۔ تو اب بچی جب تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے، یہ عورت فوت ہو جاتی ہے، اب اس بچی کو کسی اور شخص نے سنبھالا، اس کو کھلایا پلایا، اس کی جو بھی دیکھ بھال کی۔ اب بچی جیسے ہی تھوڑی سی بڑی ہوئی، نعوذ باللہ اللہ کا لکھا ہوا غالب آیا، استغفر اللہ، کہ اس نے لوگوں کے ساتھ برے مراسم رکھنے شروع کر دیے، یہاں تک کہ ایک دریا کے کنارے اس نے بہترین گھر بنوایا اور وہاں وہ رہنے لگی، اور حسین و جمیل بھی تھی، شکل صورت بھی خوبصورت تھی، اور کم عمر تھی، نعوذ باللہ استغفر اللہ، اور تھوڑے ہی عرصے میں وہ بہت مشہور ہو گئی برائی میں، والعیاذ باللہ تعالی۔ اب آپ سنیے اس کے باپ کا قصہ کہ جو اس کو چھوڑ کے بھاگ گیا تھا۔ یہ جب گھر سے بھاگتا ہے تو دریا پار کر کے کسی دوسری جگہ، دور جگہ جا کر اس نے اپنا وقت گزارا، ایک بہترین کاروبار کیا، بہترین کام کیا، اس میں اس نے بڑا پیسہ کمایا۔ تو جس کاروبار میں اس نے پیسہ کمایا، اب ظاہر ہے پھر پیسہ کہیں خرچ کرنے کے لیے جگہ تو پھر اس کے پاس چاہیے تھی، عادی تھا برائی کا۔ اب یہ لوٹ کر اپنی اسی جگہ پہ آیا جہاں اس نے کبھی اپنی بیٹی کو قتل کیا تھا، تقریباً 20 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ وہاں جا کے اس نے جا کے پوچھا کہ بھائی میں یہاں چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی خوبصورت عورت کا پتہ بتایا جائے، بہت حسین و جمیل کوئی عورت ہے، مجھے اس کی خبر دی جائے۔ لوگوں نے بتایا کہ فلاں جگہ پہ وہ دور دریا کے کنارے ایک بڑی حسین و جمیل عورت ہے، تو بالکل نوجوان ہے، تو وہ بہت مشہور ہے، تو تم اس کے پاس جاؤ۔
اس نے کہا ایسے نہیں، میں نے اس کے پاس نہیں جانا، میری طرف سے کوئی پیغام لے کے جاؤ، تو میں چاہتا ہوں کہ اگر وہ اتنی خوبصورت ہے تو میں اس سے کیوں نہ نکاح ہی کر لوں، میرے نکاح میں ہی وہ آ جائے تو ہمیشہ کے لیے میری بیوی بن جائے، تو یہ کتنا بہترین ہے۔ ایک عورت گئی پیغام لے کے، اس نے جا کے اس کو بتایا کہ بی بی اس طرح ایک آدمی ہے، تھوڑا سا عمر رسید ہے لیکن پیسہ بڑا ہے، دولت بڑی ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ تم سے نکاح کر لے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر وہ اتنا دولت مند آدمی ہے تو مجھے اور کیا چاہیے، مجھے اپنے وہ ہمیشہ گھر میں رکھے، نکاح کر کے رکھے تو میں اس کے نکاح میں رہوں گی، سب سے بہترین بات ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی، جب کچھ دن گزرتے ہیں، کچھ دن گزرنے کے بعد وہی شخص اس لڑکی کو یعنی اپنی بیوی کو اپنی داستان بتانے بیٹھ گیا کہ آج سے اتنے سال پہلے میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا کہ اس طرح میں نے ایک عورت کے ساتھ ایسا کام کیا، برائی کی، اور اس سے ایک بچی پیدا ہوئی اور میں اسے قتل کر کے بھاگ گیا تھا۔ اس نے اپنی زندگی کی یہ بات بتائی۔ تو اچانک جب یہ بات پوری ہوئی نا تو وہ لڑکی بولی اور اٹھ کے کھڑی ہو گئی اور رو کر پریشان ہو کر کہنے لگی کہ تو ہی اس بیٹی کا باپ ہے، میں تیری بیٹی ہوں، تو میرا شوہر ہے، اللہ نے یہ کیا کر دیا، قدرت نے ہمارے ساتھ یہ کیا کام کیا۔ جیسے ہی اس شخص نے یہ سنا، رویا، زمین پہ سر پٹکنے لگا کہ یہ میں نے کیا کر دیا، یہ کیا ہو گیا، اور اللہ اکبر، اسے کچھ نہ سوجا۔ تو اسی عورت نے اس کو یہ کہا کہ تیرے پاس اتنی دولت ہے، میری خواہش یہ ہے کہ دور جنگل میں مجھے ایک بہت بڑا محل بنا کے دے، اب میں نے ساری زندگی ادھر ہی رہنا ہے۔ اس نے اس کے حکم کی تعمیل کی، ایک بہت بڑا قلعہ نما عمارت بنائی اور اس عمارت میں وہ رہنے لگی۔ تو یہ کبھی کبھی اس کو جا کے ملتا، ایک دن اس کو کہنے لگا کہ بھئی وہ جس آدمی نے مجھے بتایا تھا نا کہ تمہارے گھر میں جو بچی پیدا ہوگی یہ اس کے ساتھ معاملہ ہوگا، اس نے مجھے ایک اور راز کی بات بتائی تھی، میں تمہیں وہ بھی بتانا چاہتا ہوں۔ اس نے مجھے کہا تھا پھر ایک دن ایک بہت اونچی عمارت کے اندر اسی عورت کی موت ایک مکڑی کے کاٹنے سے ہوگی، بس میں تمہیں بتانے آیا ہوں کہ مکڑی سے ذرا بچ کے رہنا۔ یہ آدمی کہہ کے واپس چلا جاتا ہے۔ کچھ دن گزرتے ہیں کہ یہی عورت اپنی بلند و بالا اس عمارت میں بیٹھی ہوئی ہے اور اوپر دیکھ رہی ہے، چھت کے قریب اس نے دیکھا کہ ایک مکڑی ہے، اور جیسے ہی اس عورت نے اس مکڑی کو دیکھا تو اس کے دل میں وہی خدشہ آیا کہ کہیں یہ وہی مکڑی نہ ہو۔ تو ابھی یہ سوچ ہی رہی ہے کہ اس نے نیچے سے جوتا اٹھایا اور مکڑی کو مارنے کے ارادے سے جوتا پھینکا، جوتا سیدھا اس کو لگا اور مکڑی نیچے آئی، اور جب گری تو سیدھی اس کے پاؤں پر، اور آتے ہی اس مکڑی نے اسے کاٹ لیا۔ جب مکڑی اسے کاٹتی ہے، اس کا انگوٹھا سیاہ ہوا، اس کے بعد اس کا پاؤں سیاہ ہوا، یہاں تک کہ اللہ کی قدرت نے کچھ ایسا کرشمہ دکھایا کہ اس کے زہر سے اس لڑکی کی موت واقع ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ میرے دوست، میرے بچے، میرے بھائی، یہ عبرت کے لیے عجیب داستان ہے کہ کس طرح میرا اللہ یہاں اپنی قدرت کے کرشمے دکھاتا ہے، کیسے کیسے گناہوں کی سزائیں کس طرح ملتی ہیں، آگے چلتی ہیں، اللہ جانے۔ تو ایک تفسیر میں باقاعدہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے جو مشہور آیت ہے کہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں آ لے گی اگر کہ تم بڑے اونچے بلند و بالا قلعوں میں بھی چھپ جاؤ۔ تو اس آیت کی تفسیر میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔